4 سال کے اندر عمران خان نے ہمارے ایمان پہ حملہ کیا، ہماری تہذیب پہ حملہ کیا، ہمارے مدارس پہ حملہ کیا، ہمارے دین پر حملہ کیا۔ وہ چاہتا تھا 1973 کے مقدس آئین سے تحفظ ختم نبوت کی شکیں ختم کرنا چاہتا تھا۔ کتنا بڑا المیہ ہوتا اگر وہ 73 کے آئین کو، جس کو ہمارے اکابرین نے مقدس آئین بنایا، اس میں تبدیلی لے آتا تو روز محشر ہمارے پاس جواب نہیں ہونا تھا۔ اللہ نے کہنا تھا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادھر رکھو نا، ذرا مجھے بتاؤ برے صغیر کے مسلمانوں، جب میرے محبوب کے ختم نبوت پر حملہ ہوا، مفتی محمود آیا، شیخ نورانی آیا، شورش کاشمیری آیا، بابا ستار نیازی آیا، غلام غوث ہزاروی آیا، عبدالغفور ہزاروی آیا، تم کہاں تھے؟ ہے تمہارے پاس کوئی جواب تو بتا دو، کیا کیا تم نے؟ پھر آنکھیں تمہاری جھک جائیں گی، قسم خدا کی تم جواب نہیں دے سکو گے۔ اور اس آئین کو عمران خان بدلنا چاہ رہا تھا مگر نہ بدل سکا، اس لیے کہ فرعون لشکر کے ساتھ آیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی چھوٹی سی جماعت تھی۔ اللہ نے اس کو دریا سے پار کر دیا، اس کو ڈبو دیا۔ یہ نہ دیکھا کرو کہ اس کا اتنا بڑا جلسہ ہو گیا، فلاں کا اتنا بڑا جلسہ ہو گیا، فلاں کے اتنے جھنڈے لگ گئے۔ نہیں، کربلا میں پتھر تھے، قیامت تک شاہ حسین ہوگا۔ سلام آل رسول پر ہوگا۔ حق والوں کے ساتھ رہا کرو، لشکر کے پیچھے نہیں جانا۔ یہ ایک بہت بڑی قادیانی سازش تھی کہ عمران جہاں پر جلسہ کرے گا، پاکستان میں موجود 25,000 قادیانی اس کے جلسے میں ضرور پہنچیں گے۔ کیوں بادشاہ؟ ہماری تو عوابیلیں آ جاتی ہیں بس کنکر لے کے، تو بس کیوں جی؟ اور یہ پاکستان بچے گا تو نواز شریف کی قیادت میں بچے گا۔ میں نوشیرہ میں آیا، اختیار ولی بھائی، یہ احتساب کب ہوگا؟ نوشیرہ کھنڈر بنا ہوا ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ یا چیف منسٹریاں رہی، یا ایریگیشن کی منسٹریاں رہی، یا پیسہ آتا رہو، ہم اسلام آباد میں رہیں اور دعویٰ کریں کہ نوشیرہ ہمارا گھر ہے۔ ہمارا تو گھر ہی نہیں ہے نوشیرہ میں۔ ایسے نہیں ہوگا۔ قیادت وہ کرے گا جو اپنے حجرے میں نوشیرہ میں بیٹھے گا، وہ ہمارا لیڈر ہوگا۔ جو ٹاٹ پہ بیٹھے گا، ریڑی پہ کھڑا ہو کر ہمارے ساتھ خریداری کرے گا، وہ نوشیرہ کا لیڈر ہوگا۔ اور وہ ہم لے آئے پوری ٹیم۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں وزیر اعلیٰ ہوگا، میں کہتا ہوں نہیں ہوگا۔ غیب کا علم کس کو پتا ہے؟ مگر میرا دل یہ کہتا ہے ہماری دعاؤں کے ثمرات نواز شریف اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا۔ بولو انشاءاللہ۔ امیر مقام اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوگا۔ بولو انشاءاللہ۔ یار میں کوئٹہ گیا، کوئٹہ والوں نے ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا نواز شریف صاحب 5 سال ہم سیاست نہیں کرتے، اللہ آپ کو نواز رہا ہے، ہم صرف ایک بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کی ترقی چاہیے بس۔ نواز شریف صاحب خیبر پختونخوا ایک بات کرتا ہے کہ ہمارے صوبے خیبر پختونخوا کو ترقی چاہیے بس۔ اور ترقی کے لیے پھر اس کے چوکیدار بھی تو چاہیے نا۔ کیا پچھلے دور میں وہ محمود خان کو ترقی دیتا، پرویز خٹک کو دیتا، اس کے پیچھے جے یو آئی کو دیتا، اس کے پیچھے ایل پی کو دیتا؟ جب اپنے لوگ بیٹھے ہوں گے اسمبلی میں تو پھر بنے گا نا۔ صوبہ کیسے بنے گا؟ ہمیں اس صوبے میں ایک شہباز شریف چاہیے۔ ہماری ترقی، ہماری نسلیں، ہمارے ہاسپٹل نہیں ہیں،
اس نوشہرہ کے اندر 500 بیڈ کا ہاسپٹل نواز شریف صاحب ہمیں چاہیے. ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ کے آگے. ہمارے بچے آئی ٹی سیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں آئی ٹی یونیورسٹی دے دو. اور جب آپ کا اقتدار ہوگا ہم بازو پھیلا کے مانگیں گے انشاءاللہ. ہمارا حق ہے, ہم غریب صوبے میں ہیں مگر غیرت مند ہے. اگر ہماری غیرت کا پوچھتا ہو تو رشیا سے پوچھتا ہوں افغانستان میں ہم نے کیا کیا تھا. ہم نے ایک ہی فیصلہ کیا تھا رشیا کے خلاف, تو پاک زبا قانون دے پاس. پھر افغانستان سے بھاگا تھا یا نہیں بھاگا تھا؟ ہم وہ قوم ہیں, ہم 1948 میں کشمیر پہنچے تھے, ہم اس پاکستان کے لیے قربانیاں دیتے. اور بدبختی ہے کہ 24 سال سے پاکستان مسلم لیگ نون صوبے میں نہیں حکومت بنا سکی, اور جس کا نقصان یہ ہوا باقی صوبے کامیاب ہو گئے. ہم آپ ترس رہے ہیں کہ یہ موٹر وے لنڈی کوتل جائے, یہ موٹر وے سوات سے گزرتی ہوئی واہ خان تک جائے. اب شہباز شریف نے 30 ارب دیا ہے مردان سے کڑا کڑ کے نیچے ٹنل ڈال کے, پھر دریائے سندھ پہ پل بنا کے ہم تھاکوٹ جا رہے. بڑے بڑے منصوبے ہیں دوستوں. ہم نے غربت میں وقت گزارا, ہمارے بچے آج بھی ٹاٹ کے اسکول میں جاتے ہیں, آج بھی ہماری ماؤں بہنوں کو ہاسپٹل میں دوائی نہیں ملتی. وہ ایک دفعہ اعتماد تو کرو نواز شریف پر, لاؤ اس کی ٹیم. ہم اپنے صوبے کو پنجاب کی طرح, بلوچستان کی طرح, سندھ کی طرح بنانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے. یہ وقت دور نہیں ہے. اور یہ نواز شریف ہے یار, کیا قسمت خدا نے لکھی ہے. ایک دفعہ وزیر اعظم, ایک دفعہ وزیر اعظم, ایک دفعہ وزیر اعظم, چوتھی دفعہ وزیر اعظم, 2 دفعہ وزیر اعلیٰ, 2 دفعہ بھائی وزیر اعلیٰ, اور 5ویں دفعہ بیٹی وزیر اعظم انشاءاللہ تعالی. ہمارے صوبے کو بھی تو کچھ ملے نا, کیوں جی؟ اگر ہماری کوئی بیٹی وزیر اعظم نہیں بن سکتی تو ہماری بہو تو بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی؟ تالیاں زور سے بجاؤ, میں نے گھر بھی واپس جانا ہے. بات یہ دوستو ایک ہی مشن ہے کہ ہمیں نواز شریف بطور وزیر اعظم, ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ کی طاقت سے خیبر پختونخوا میں کامیاب کریں گے. بولو انشاءاللہ, انشاءاللہ. مگر ہماری ترقی کروا دو بس. ہمیں وزیرستان تک موٹر وے چاہیے, ہمیں بڑے بڑے پروجیکٹس چاہیے. دریائے کابل سے اس طرف ہمیں ایک نیا پشاور چاہیے. اور میں یہ بتاؤں, یہ جو ترقی کی کنجی ہے یہ صرف نواز شریف صاحب کے پاس ہے. وہ کبھی کبھی ایک کنجی بھائی کو دے دیتے, کہتے تالا کھولو, پھر اپنے پاس رکھ لیتے. جس طرح پرانی عورتیں نہیں رکھتی تھی کنجی ادھر ادھر بکسوئے کے ساتھ, یہ جب اس کو نکال چھوڑتے ہو بکسوئے کے ساتھ ہی کنجی جیب میں لگا کے چلا جاتا ہے, کہتے کر لو. یہ بات ہے یا نہیں؟ قسم خدا کی میں باوضو کھڑا ہوں, میرے 33 سال سے نواز شریف کا بیٹا ہوں. اگر اس نے زندگی میں 1 روپیہ کرپشن کی ہو خدا مجھے معاف نہ کرے, میں گواہی دیتا ہوں. زندہ باد. بلاول بھٹو کہتا ہے کہ مجھے فیڈ نہیں دی جا رہی, اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ ایک منٹ, لائٹ چل جائے. لوگ کہتے ہیں پاناما میں نواز شریف آیا تو کیا ہوا؟ انہی عدالتوں نے کہا بے گناہ بے قصور. صرف نواز شریف کا ایک قصور ہے, وہ کہتے ہیں پاکستان زندہ باد. بس یہ وہ لیڈر ہے جس نے انڈیا کو کہا تھا نیلا بٹ کے اندر, میں انڈیا کو باور کروا رہا ہوں, میں لیڈر آف دا اپوزیشن باور کروا رہا ہوں, انڈیا خبردار پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھنا, میری طاقت ہے. یہ وہ نواز شریف ہے. اور پھر آپ نے اس کو چور بنا دیا. میں نے کہا قسم خدا کی میں اس کے ماں باپ کی قبروں کی قسم کھاتا ہوں, اس نے 1 روپیہ چوری نہیں کیا, وہ اس کے ماں باپ حق کے راستے میں. اور جس کا باپ اربوں کی زکات دیتا ہو, ہاسپٹل بنا رہا ہو, اسکول بنا رہا ہو, اس نے کتنی کرپشن کر دی.
مگر میں ان طاقتوں کو باور کرواتا ہوں، میں نے تمہیں کہا تھا فیض حمید وہ وقت دور نہیں ہے، آپ نواز شریف کے گھٹنے پکڑو گے، واسطہ خدا کا واپس آؤ، پاکستان بچاؤ۔ اچھا وقت آ گیا یا نہیں آ گیا؟ ہم فقیر تو نہیں، فقیروں کی لات۔ اس پاکستان کو ایڈوی پاکستان بنایا اور پھر شہباز شریف نے اس پاکستان کو بچایا، اور اب انشاءاللہ تعالی وقت آن پہنچا ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم ہمارا وجدان کہتا ہے، آنے والا وقت کہتا ہے حکمرانی اللہ کی ہے اور اختیار نواز شریف کو مل رہا ہے اس ملک میں انشاءاللہ۔ اور آپ لوگ اس صف میں کھڑے ہو گئے ہیں جس صف میں کھڑے ہونے کے لیے نواز شریف اٹک قلعہ کاٹتا ہے، جلاوطنی کاٹتا ہے، والد مر جاتا ہے، وہ کندھا نہیں دے سکتا، والدہ مر جاتی ہے، وہ کندھا نہیں دے سکتا، ایلیا مر جاتی ہے، وہ پابند سلاسل ہے، جیل کے اندر بند ہے، مگر وہ کہتا ہے پاکستان زندہ باد۔ بس اس شخص کا ایک نظریہ ہے کہ اس پاکستان نے قیامت تک رہنا ہے، بولو انشاءاللہ، اور پھر عزت کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ عزت کیسے ہوگی؟ جب ہم ووٹ کی طاقت سے اپنے نمائندے لائیں گے اور ووٹ کی طاقت سے ہم تبدیلی لائیں گے، تب یہ پاکستان آگے چلے گا۔ ابھی اختیار ولی بھائی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہم اگلا وزیر اعلیٰ ہوں گے، یہ کسی کو نہیں پتا، اگلے 1 منٹ کا کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا۔ لوح محفوظ پہ لکھا ہے خدا کس کو نواز رہا ہے، کس کو عزت دے گا اور کس کو نہیں دے گا، ایمان ہے۔ ضیاء الحق جب 1988 میں بہاولپور جا رہے تھے، اپنے گھر والوں کو کہا کہ واپسی پہ یہ کھانا بنانا، ہم آ کے یہ کھائیں گے، پھر واپسی نہیں ہوئی تھی، اللہ نے نہیں لکھا تھا، وقت پورا آ گیا تھا، فضا میں ختم۔ اللہ سے خیر مانگا کرو، اقتدار نہیں، اقتدار اس کا ہے جو قیامت تک قائم رہے گا۔ آپ کو ذمہ داریاں دے ایمانت کے ساتھ، اور ہمارے باچا جیسے لوگوں کے ساتھ آپ کو اللہ ذمہ داریاں نبھانے کی ہمت دے۔ میرے جھگڑا انکل نے کہا کہ صفدر جو ہے وہ اردو میں بات کرے گا، اور جو میری کمی رہے گی تو میرا بھائی امیر مقام پشتوں میں پوری کر دے گا۔ بات یہ میں پوچھتا ہوں آج ہم کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں ہم؟ ووٹ تو 76 سال سے ہم دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ میں تو کہتا ہوں 76 سال میں یہ جو آپ کا دریا ہے اس میں ووٹ پھینک رہے ہیں، دریائے کابل کی نظر کر رہے ہیں۔ ہم نے برادریوں کو ووٹ دیے، مسلک کو دیے، ہم نے کبھی محب وطن لوگوں کا انتخاب نہ کیا، ہم نے استخارہ نہ کیا، ہم نے کسی اللہ کے ولی سے جا کر یہ نہ پوچھا کہ بیت صبح کس کی کرنی ہے، بس۔ اور ووٹ دینے سے پہلے استخارہ ضرور کیا کرو، مشورہ ضرور کیا کرو۔ قائد اعظم ہمارے رشتہ دار نہیں تھے، کیا قائد اعظم خٹک تھے، ارباب تھے، یوسف زئی تھے؟ وہ سچا مسلمان تھا، اس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ ایک امت کو اکٹھا کر گیا برے صغیر میں، اور یہ پاکستان بن گیا۔ اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ ہم نے کہا کہ ہم اپنا ملک لیں گے، اپنی مسجدیں ہوں گی، اپنی پریکٹس ہوگی، دین ہمارا منشور ہوگا، اور نظام مصطفیٰ ہمارا قانون ہوگا۔ اور پھر ہم اس سے بھٹک گئے۔ اللہ نے ہمیں جسم دے دیا اور روح نہیں دیا۔
ہم نے اس میں اسلام کی روح ڈالنی تھی، تب برکتیں ہونی تھی۔ افغانستان 82 افغانی پر $1 خرید رہا ہے اور ہم 280 پہ چلے گئے۔ آٹا 7000 پہ من ہے۔ اللہ کی ناراضگی ہے یا نہیں ہے؟ جب تم پلیت لوگوں کو اقتدار دو گے پھر اللہ ناراض ہو جائے گا، پھر اللہ نے پتھر نہیں مارنے، اللہ نے ہمیں تکلیفیں دینی ہے۔ وہ تکلیف کیا تھی؟